کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے مومنو تمہارے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہترین نمونہ حیات بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضور کی زندگی کا جو گوشہ دیکھ لو، آپ کی حیات مبارکہ کا کوئی پہلو دیکھ لو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر پہلو سے، زندگی کے ہر زاویے سے، آپ انسانی زندگی کے ہر رنگ کے حوالے سے انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنائے گئے۔ ہم کسی کی اولاد ہیں، میں کسی کا بیٹا ہوں، میں کسی کا باپ ہوں، میں کسی کا بھائی ہوں، جی میں کسی کا چچا ہوں، میں کسی کا بھتیجا ہوں، کسی کا بھانجا ہوں، کسی کا ماموں ہوں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائے، ایک کامل انسان بن کر تشریف لائے۔ سرکار باپ بھی تھے، سرکار اولاد بھی تھے، سرکار بھائی بھی تھے، سرکار چچا بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ یعنی مراد ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے لیے آپ کو چچا کہہ کر بھی پکارا گیا، کہ ابن اخن کریم و ابن اخن کریم کہا گیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری یہ پہلو آپ کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے سوا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم بھی ہیں، آپ ایک ٹیچر ہیں، مدرس ہیں، پڑھانے والے ہیں، آپ ایک امام بھی ہیں، آپ ایک خطیب بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا سربراہ مملکت بھی ہیں، ایک بہت بڑی سلطنت کے آپ بادشاہ بھی ہیں، حاکم بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری موجودگی کے اندر ہی آپ کی حکومت سمندر کراس کر گئی تھی، بر اعظم افریقہ کے اندر آپ کی حکومت داخل ہو گئی تھی، عرب کے اوپر آپ کا ڈنکا بج چکا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام قاضی وقت بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جج بھی ہیں، ایک منصف بھی ہیں، اور آپ ایک فوج کے سپاہ سالار بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 غزوات فرمائے ہیں، 18 جنگیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر باپ دیکھنا ہے کہ مثالی باپ کون ہوتا ہے، ایک اچھا باپ کون ہوتا ہے، ایک اچھا باپ بننا چاہتے ہو اور دیکھنا چاہتے ہو کہ ایک نمونے کے طور پر کسی کو سب سے اچھا باپ کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، وہ تو رسول پاک کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ باپ ہونے کے لحاظ سے آپ سے اچھا کوئی باپ نہیں ہے، بھائی ہونے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا بھائی کوئی نہیں، شوہر ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو ہمارے آقا و مولا سے اچھا شوہر کوئی نہیں، آپ کو آقا کی حیثیت سے دیکھا جائے کہ غلام کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، ایک آقا کو اپنے غلام کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، تو سرکار کی سیرت کو دیکھ لو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا پیارا سلوک فرمایا۔ یعنی کس کس زاویے کو دیکھا جائے، ہر زاویہ ہی بے مثل و بے مثال ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی پہلو کو لے لو جو میں نے سب سے آخر میں ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیسے تھے، غلاموں سے آپ کا پیار کیسا تھا، جی تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں حضرت زید بن حارثہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کسی طریقے سے غلام بنا دیے گئے تھے، نہیں غلام، مگر کسی جنگ میں ان کو گرفتار کر لیا گیا، جنہوں نے گرفتار کیا انہوں نے غلام بنا کر بیچ دیا، وہ شام میں بکے تو وہاں سے کسی اور جگہ چلے گئے، وہاں سے بکے تو مکہ شریف میں ان کو خریدنے والا لے آیا، قسمت ان کو
گھیر گرا کر حضور کے پاس لا رہی تھی. سبحان اللہ. ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہر طرف سے موڑ موڑ کے سرکار کے پاس لا رہی ہے. سبحان اللہ. یہاں حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو خرید لیا. ابھی حضرت خدیجہ کی شادی نہیں ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پہلے کی باتیں ہیں. وہ حضرت خدیجہ کے غلام بن گئے کیونکہ انہوں نے خرید لیا. جب ان کی شادی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو انہوں نے اس غلام کو سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا سبحان اللہ. اور کہا کہ اے میرے سرتاج، آج کے بعد یہ آپ کا غلام ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. اہل سنت زندہ باد. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے ساتھ ایسے شفقت فرمائی جیسے اپنے بچوں سے کی جاتی ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے کی جاتی ہے. سبحان اللہ، ایسی بے مثال محبت فرمائی. کیا بات. سبحان اللہ. ان کے والدین کو، ان کے خاندان کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا کہاں گیا. وہ چیز کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، کہاں بکا تھا. وہاں پہنچ گئے، وہاں پتہ چلا کہ فلاں آدمی نے لیا تھا، کہاں لے گیا. تو چلتے چلتے وہ مکہ میں آ گئے کہ اپنے بیٹے کو حاصل کرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. پتہ چلا کہ وہ ہمارا بیٹا ایسے شخص کا غلام ہے کہ جس سے بہتر خلق والا کوئی آدمی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. وہ اس کے پاس ہے کہ جس سے مانگنے والا کبھی محروم لوٹا ہی نہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ان کو یقین ہو گیا کہ اب سمجھو کہ ہمارا بیٹا آزاد ہو گیا، وہ ہمارے ساتھ اب جائے گا. سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی قرآن پاک کا نزول شروع نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں. عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی بڑی تعریفیں سنی ہیں. پورا مکہ آپ کی تعریف کے اندر رطب اللسان ہے. ہر شخص کہہ رہا ہے ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہے، محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، ہم دنیا کی ہر دولت لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر سکتے ہیں. جو مانگنا چاہیں آپ، جتنی قیمت آپ اس کی لینا چاہیں، ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں. ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کون ہوتا ہوں کہ ایک شخص کے اور اس کے والدین کے درمیان میں حائل ہو جاؤں. میں توڑنے والا نہیں ہوں، میں تو جوڑنے والا ہوں. سبحان اللہ. میں رشتے کاٹنے والا نہیں ہوں، میں رشتے ملانے والا ہوں. سبحان اللہ. میں کیسے روکوں گا اس کو؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ اگر جانا چاہتا ہے تمہارے ساتھ تو ایک پیسے کا مطالبہ نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. تمہارا بچہ ہے، تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، تم اس کو لے جاؤ. سبحان اللہ. سبحان وہ اللہ. خوش ہو گئے کہ ہمارا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ زید چلو، تمہارے باس نے اجازت دے دی ہے، تم ہمارے ساتھ جا سکتے ہو. حضرت زید نے رونا شروع کر دیا. اللہ. قربان جائے. حضرت زید نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ میں ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں. سبحان اللہ. اور ان کو خطرہ یہ تھا کہ یہ لے گئے تو مجھے واپس نہیں آنے دیں گے. اگر میں چلا گیا ان کے ساتھ تو مجھے انہوں نے کبھی واپس نہیں آنے دینا. اور جو محبت، جو شفقت، جو پیار، جو رحمت اور جو لطف و سرور زندگی کے دنوں کا جو مزہ ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر آیا ہے، کہیں آ ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو مجھے یہ گمراہ کر دیں گے، مجھے نہ جانے کیا سے کیا بنا دیں گے، میں نہیں جاؤں گا. پھر انہوں نے کہا کہ اس شرط پہ جاؤں گا کہ مجھے تم نے وہاں ٹھہرانا نہیں ہے، میں اپنی مرضی کے ساتھ تمہارے پاس 2 دن رہوں، 4 دن رہوں، تم نے مجھے چھوڑ دینا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تجھے بالکل نہیں روکیں گے،
تو اپنی خوشی کے ساتھ اتنے دن ہمارے ساتھ گزارنا چاہتا ہے تو گزار. تو یہ وعدہ لے کر وہ گئے اور وہاں ان کو قرار نہیں آیا. اپنے ملک میں جا کر، شام میں جا کر ان کو اپنے خاندان میں، اپنے پیاروں میں، اپنے رشتہ داروں میں وہاں ان کو سکون نہیں آیا. بس چند دن نہیں گزارے کہ بھاگ کر پھر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ان پر کرم آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت ٹھاٹھے مارنے لگا سبحان اللہ. حضرت زید کے لیے، اور فرمایا کہ آج کے بعد زید کو کوئی میرا غلام نہ کہے، آج سے کہا کرو زید ابن محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. سبحان اللہ. فرمایا آج سے یہ اس کو زید ابن حارثہ کوئی نہ کہے، زید ابن محمد، اس کو زید ابن محمد کہا، سبحان اللہ. یہ میرا بیٹا ہے. اور اس وقت ابھی یہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ ادعوہم لآبائہم، کہ ہر شخص کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو، کسی کو اس کا نسب اس کا چینج نہ کرو. یہ احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے. میں نے پہلے کہا کہ ابھی تو قرآن ہی نازل نہیں ہوا تھا، ابھی تو وحی کا نزول ہی شروع نہیں ہوا تھا. اور عرب میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ کس کے ساتھ جب پیار کرتے تھے تو اس کا نسب اپنے ساتھ ملا لیتے تھے، وہ ان کے نسب میں شامل ہو جاتا تھا، ان کے خاندان میں شامل ہو جاتا تھا، وارث بن جاتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رواج کے مطابق ان کو اپنا بیٹا بنا لیا. پھر لوگ ان کو زید ابن حارثہ نہیں کہتے تھے، زید ابن محمد کہتے تھے. سبحان اللہ. تو وہ سرکار کے بیٹے بنا دیے گئے، بن گئے. اور پھر حضور نے ان پر ایک اور رحمت فرمائی، یعنی کرم پہ کرم فرما رہے ہیں اپنے غلام کے اوپر. یعنی ایسے سمجھو کہ غلام کو زمین سے اٹھایا اور عرش پہ بٹھا دیا. اب آپ نے جب ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ میں تو آپ کی چچا زاد بہن ہیں، یعنی آپ کی کزن ہے، سگی کزن ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، بعد میں وہ حضور کی بیوی بن گئی، وہ امہات المومنین میں سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان قریش کی ایک چشم و چراغ حضرت زینب کا نکاح بھی اپنے غلام کے ساتھ کر دیا. کہاں وہ غلام جو بکتا بکاتا آ رہا تھا. غلاموں کی اس دور میں کیا حیثیت تھی جی، غلاموں کو تو وہ اپنے جانوروں کی طرح سمجھتے تھے، جانوروں جیسا اپنے غلاموں کے ساتھ سلوک کرتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے سرکار کی ذات میں مثال بنا کر آپ کو مبعوث فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ پیار کرنا ہے تو ایسے کرو جیسے محمد مصطفیٰ نے کیا. سبحان اللہ. غلاموں کے ساتھ اس طرح پیار کرو جیسے کہ سرکار کرتے ہیں. تو اپنی چچا زاد ہمشیرہ بہن کا نکاح حضرت زید کے ساتھ کر دیا. مگر 1 سال گزر جانے کے باوجود بھی ان کے درمیان میں میاں بیوی والی محبت پیدا نہ ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا دل نہ مل سکا. یہ دل تو اللہ تعالیٰ ملاتا ہے، اور اگر دل نہ ملے تو پھر ساری زندگی خام خواہ ایک بندھن کے اندر بندھے رہنا یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو ایگزٹ ڈور رکھا ہوا ہے. یہ جو نکاح کا باب ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ایگزٹ رکھا ہوا ہے طلاق کی شکل میں کہ اگر دل نہیں ملے، اگر ان کے آپس میں خیالات ہم آہنگ نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے، تو اپنے رستے جدا کر لو، جہاں ذہن مطمئن ہو وہاں چلے جاؤ. یہ ہمارا یہ ایشین لوگوں کا کوئی کلچر اس طرح کا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب طلاق ہو گئی تو بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دونوں خاندان ایک دوسرے سے ملنا ملانا دیکھنا دکھانا چھوڑ دیا. یعنی جیسے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ کیا ہے، طلاق دے دیے.
میں کوئی طلاق کی اہمیت نہیں بیان کرنے کہ بھی یہ بھی کوئی بہت بڑا فضیلت کا کام ہے، یہ نہیں مقصد۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈور کیوں رکھا ہوا ہے؟ اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ ساری زندگی عذاب کے اندر گزارنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اس ڈور کو استعمال کرو۔ مثلا اگر اس کمرے میں بیٹھ کر آپ کو سردی لگ رہی ہے، اگر یہاں بیٹھ کر آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور دروازہ بھی لگا ہوا ہے، تو پھر قسم کھا لینی کہ میں نے اس سے نہیں نکلنا، تو یہ کوئی دانشمندی تو نہیں ہے۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے پاس وہ آئے کہ یا رسول اللہ میرا اپنی بیوی کے ساتھ زین نہیں مل سکا، میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ کہیں جہاں خوش ہو وہاں جا کر نکاح کر لے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ نہیں، تم مزید رہو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل مل جائے۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کے اندر ایک بات آئی کہ اگر یہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی ان کی اور اس نے طلاق دے دی تو میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں، حضرت زینب کے ساتھ میں نکاح کر سکتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، کہ آپ نے اپنے دل کے اندر وہ بات رکھی، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، آپ کے دل میں ایک بات تھی، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ کو لوگوں کا ڈر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ آپ نے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، یعنی بیٹا جس کو طلاق دے دے اس کے ساتھ اس کا باپ نکاح نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے، ہماری شریعت کے اندر بھی حرام ہے اور دستور جاہلیت کے اندر بھی یہ حرام تھا۔ عرب کے لوگ اسلام سے پہلے بھی اس چیز کو حرام ہی سمجھتے تھے کہ ایک ہی عورت پہلے بیٹے کے پاس ہو پھر اس سے طلاق لے کر اس کے باپ کے پاس چلی جائے، یہ جائز نہیں ہے، اس کو اخلاق بھی نہیں جائز قرار دیتا، اس کو انسانی ذہن بھی نہیں قبول کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، آپ اپنے دل میں ایک بات چھپا کے آپ کے دل میں وَاللَّهُ مُبْدِي، جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ کو لوگوں کے اعتراضات کا ڈر تھا، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا، تو جب زید نے طلاق دے ہی دی، اللہ فرما رہا ہے فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا، جب زید نے طلاق دے دی، وَطَرًا قطعی، زوجناکہا، تو اے حبیب ہم نے اس عورت کا نکاح آپ سے کر دیا، سبحان اللہ، ہم نے نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ، حضرت زینب خوش ہو کر کہا کرتی تھی، آپ قرآن کی اس آیت کو کوٹ کیا کرتی تھی کہ میں وہ ہوں جس کا نکاح خدا نے عرش پر کیا تھا، سبحان اللہ، جی، کیونکہ رب فرماتا ہے زوجنا، زوج یزوجو، زوجنا، اس کا معنی ہے ہم نے نکاح کیا، ہم نے نکاح کیا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے اس کا نکاح کیا۔ تو یہ بھی ایک عظمت کی بات ہے، دیکھو اللہ اپنے محبوب کے غلام کو کتنا اٹھا رہا ہے کہ کسی صحابی کا نام نہیں ہے قرآن میں، مولا علی کا بھی نام نہیں ہے قرآن میں، جی، عثمان غنی کا نام قرآن میں نہیں ہے، عمر فاروق کا نام قرآن میں نہیں ہے، حضرت صدیق اکبر جو سب صحابہ سے افضل ہیں ان کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، اگر قرآن میں نام ہے تو سرکار کے غلام کا ہے۔ سبحان اللہ، فلما قضا زید، جب زید نے اس کو آزاد کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، قضا زید یعنی اپنا معاملہ ختم کر دیا، منہا، اس سے، زوجنا کہا، تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آقا کی حیثیت سے دیکھو تو سمجھ جاتے ہیں ہم کہ آپ سے بہتر آقا دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، اور میں کہا کرتا ہوں کہ جو اپنے سے
ताकतवर लोग होते हैं उनसे हर कोई झुक के मिलता है, उनसे हर कोई अपना मामला ठीक रखता है, उनसे कोई गड़बड़ नहीं करता। मतलब ये सबको पता है कि अगर इनसे हमने गड़बड़ की तो हमारी अपनी जिंदगी खराब हो सकती है। अपने से जो ताकतवर होते हैं उनसे कभी कोई आदमी नहीं काटता, और अपने जो हम पल्ला होते हैं उनसे भी लोग अपना मामला ठीक रखते हैं, उनसे भी कोई ज्यादती नहीं करते। ज्यादती को करता है तो उससे करता है जो उससे जेरदस्त हो, जो उससे छोटा हो, जो उससे कमजोर हो। लोग हमेशा अपने से कमजोर लोगों से ज्यादतियां करते हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिंदा रहना है तो इस तरह जिंदा रहो कि अपने से जो जेरदस्त हैं उनको उठाकर अपने बराबर ले आओ। सुभान अल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम को इतना उठाया कि वो जो गुलाम था उसको इतना उठाया कि कुरैश का खानदान जो कि अरब का सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ खानदान था, कुरैश, लिइलाफ कुरैश इलाफहिम रिहलत अश-शिता'i वस-सैफ, अल्लाह उनका कुरान में जिक्र फरमाता है, उनकी तारीफ करता है। उस खानदान की एक चश्मो चिराग का निकाह अपने गुलाम के साथ करके आपने बता दिया कि मैं क़यामत तक के लिए इन चीजों को खत्म कर रहा हूं कि इनसे हमारा निकाह नहीं हो सकता, हम इससे अपनी लड़की का निकाह नहीं कर सकते। अरे ये तो मोची है, हाँ ये तो लोहार है, ये तरखान है, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं जी। अगर कोई आला खानदान का बंदा अगर किसी अदना खानदान में अपनी बच्ची को ब्याह दे तो लोग उसका जीना हराम कर देते हैं जी। ये क्या किया, नाक काट दी सारे खानदान की पकड़ के, खानदान को मरवा दिया, इज्जतें हमारी बर्बाद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमूना इरशाद फरमाया, अता फरमाया कि देखो कुरैश से बढ़कर कोई मुअज़्ज़ज़ खानदान हो नहीं सकता, और गुलाम से बढ़कर मुआशरे में उस वक्त कोई कमजोर हो नहीं सकता था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम को उठाकर कुरैश के बराबर करके और बता दिया कि इसको अपने लिए ऐब न बनाओ, इसको अपने लिए नाक कट जाने की इसको सूरत न समझो, बल्कि ये समझो कि तुमने रसूल पाक की सुन्नत को अदा किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को अपनाया है। तो हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको तलाक दे दी हजरत ज़ैनब को, तो उनका फिर निकाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, और मकसद सिर्फ ये था कि नसब जो है ये न बदलो। और फिर ये भी बता दिया कि हजरत ज़ैद जो कि आपके सगे बेटे नहीं है, जो मुंह बोले बेटे हैं, ये भी बताना मकसूद था कि मुंह बोला बेटा जो है वो सगे बेटे वाले अहकाम नहीं ले सकता। जो सगा बेटा है वही सगा बेटा है, वही वारिस है, और उसी की तलाक याफ्ता औरत का निकाह उसके बाप से नहीं हो सकता। और जो मुंह बोला होता है वो सिर्फ मुंह बोला ही होता है, वो हकीकी नहीं होता। उसके ऊपर हकीकी वाले अहकाम सादिर करना ये गोया शरीयत के अंदर गड़बड़ करने के मुतरादिफ। आज कई मुंह बोले बेटे बना लेते हैं, उनको अपने खानदान में दाखिल कर देते हैं, हत्ता कि फिर अपनी बेटियों के साथ उनका पर्दा भी सारा खत्म कर देते हैं, और फिर उससे कई फसाद पैदा होते हैं। वो कहते हैं जी हमारा भाई है, लेकिन उन भाइयों से लोगों की इज्जतें भी बर्बाद हो जाती है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत हमारे लिए निहायत ही खूबसूरत और बहुत ही उजली हुई और रोशनी से भरी हुई। अल्लाह ताला हमें इसको फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। और इसी जुमरे की ये बात भी मेरे ज़हन में आ रही है कि हजरत ज़ैद ने फिर उम्मे ऐमन से शादी की। ज़ैद ने फिर शादी की हजरत उम्मे ऐमन से, तो उम्मे ऐमन से हजरत उसामा पैदा हुए। हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हजूर के गुलाम के बेटे हैं, गुलाम ज़ादे हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ज़ादा हैं, हजूर के गुलाम के बेटे हैं।
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس غلام زادہ کے ساتھ، غلام کے بیٹے کے ساتھ اس طرح محبت کرتے تھے، ٹوٹ کر محبت کرتے تھے. سبحان اللہ. جی ہاں، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی کبھی ایک زانو پہ امام حسن کو بٹھایا ہوتا تھا اور دوسرے پہ اسامہ کو بٹھایا ہوتا تھا. سبحان اللہ. ایک زانو پہ امام حسین کو بٹھایا ہوتا تھا اور دوسرے پہ اسامہ کو بٹھایا ہوتا تھا. یعنی حسن و حسین کے ساتھ جو محبت رسول پاک فرماتے تھے وہ محبت آپ اپنے غلام کے بیٹے کے ساتھ فرماتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ان کا ناک بہا، حضرت اسامہ کا چھوٹے بچے جو تھے ان کا ناک بہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے صاف کیا. سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم فرماتے، ہم اس کا ناک صاف کر دیتے، آپ خود صاف کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا مجھے اس سے اتنا پیار ہے کہ میں کہتا ہوں کبھی یہ لڑکی ہوتی نا تو میں اس کے لیے لڑکیوں والے کپڑے لاتا، سبحان اللہ. میں اس کے لیے لڑکیوں والے کھلونے لاتا. سبحان اللہ. تو اسامہ سے پیار کا انداز ہے، میں اگر تو لڑکی ہوتی تو میں تیرے لیے لڑکیوں والے کپڑے لاتا، لڑکیوں والے کھلونے لاتا اور تجھ سے میں محبت کرتا. اور پھر حضرت اسامہ جب بڑے ہوئے، ابھی بڑے کیا ہوئے تھے، ابھی یعنی ان کی عمر بہت ہی چھوٹی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری جو آپ نے لشکر بھیجا ہے، آخری لشکر آپ نے اپنے وصال سے پہلے جو لڑائی کے لیے بھیجا تھا اس کا امیر حضرت اسامہ کو بنایا تھا. اور سعد بن ابی وقاص جیسے لوگ، جی عشرہ مبشرہ جیسے لوگ، حضرت سعد بن وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، وہ لوگ کہ جن کو قریش کے سردار سمجھا جاتا تھا اور اسلام کے اندر بھی وہ سردار ہیں کیونکہ وہ اسلام کے اندر سب سے فضیلت رکھنے والے ہیں، ان کو لشکر کے اندر داخل کیا. اور بلکہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو بھی ایک مرتبہ شامل کیا. اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو حضرت اسامہ سے اجازت لے کر کہ ان کو نکال دو، ان کو میرے پاس رہنے دو کہ مجھے ان کے مشورے کی ضرورت ہے. یعنی یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے سب سے بہتر مشورہ کرنے والے تھے تو حدیث کے مطابق ان کو حضور نے مستثنا کیا، مگر ایک مرتبہ سب کے اوپر آپ نے حضرت زید کے بیٹے اسامہ کو سب کا امیر بنا دیا. تو یہ انداز ہے غلاموں کے ساتھ محبت کرنے کا. یعنی اسی ایک بات کو لے لے کہ حضور اپنے غلاموں سے کیسا پیار کرتے تھے، تو یہی اتنی پھیلی ہوئی ہے. اور ایک تو ہے جو کہ غلام اور ایک خادم ہوتے ہیں. خادم غلام تو نہیں ہوتے لیکن خدمت گزار ہوتے ہیں. تو آپ کا سلوک اپنے خادموں کے ساتھ